السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمة بضعة منی فمن اغضبها اغضبنی۔ قابل قدر صدر اجلاس، دور و نزدیک سے آئے ہوئے مہمانان عظام، معزز علماء کرام، محترم ناظم اعلیٰ صاحب، مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور سامعین و سامعات، ندوۃ الطلباء کے اس 32ویں سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کے روشن پہلو۔ محترم سامعین کرام، گلستان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر پھول یوں تو اپنی جگہ نور و نکہت کا مصدر اور انوار تجلیات کا جامع ہے، لیکن خلفائے راشدین، امہات المؤمنین اور اولاد نبی رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ خوش قسمت ترین طبقات ہیں جو بتوفیق الہی دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در انور سے وابستہ رہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے فیض نبوت سے براہ راست انوار رسالت کو جذب کرنے کا نادر موقع عنایت فرمایا اور ان کی وجہ سے اعلیٰ و ارفع درجات عطا کیا۔ لیکن آج کی اس تقریر میں گلشن رسول کی اس عظیم خاتون کا ذکر ہوگا جنہیں سرور کونین کی دختر نیک اختر ہونے کا شرف حاصل ہے، جو بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ نساء اہل الجنہ کے مقام پر سرفراز ہوں گی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی لخت جگر ہوا کرتی تھیں، جو نوجوانان جنت کے سرداران سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی والدہ ماجدہ تھیں، جو خلیفہ چہارم سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کی زوجہ مطہرہ تھیں، جن کا نام فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے، اور ان کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی، وفا شعار اور ہمدرد بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھی، اور آپ کی عظمت و بلندی کو اجاگر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، رواہ البخاری۔ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ محترم سامعین، غور کیجئے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اس طرح اہمیت و فضیلت حاصل ہے کہ ان کو ناراض کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو ناراض کرنے کا باعث قرار دیا۔ شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعثت نبوی کے وقت 5 سال کی تھیں، گویا فاران کی چوٹیوں سے چمکنے والا آفتاب نبوت جس کی کرنوں نے پوری انسانیت کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ اس کی پہلی جھلک سے مستفیض ہونے والے چند خوش قسمت نفوس میں آپ رضی اللہ عنہا بھی تھی، اور آپ رضی اللہ عنہا نے دین اسلام میں نشوونما پائی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ما رأیت احدا کان اشبہ سمتا وہدیا ودلا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ، رواہ ابو داؤد، کہ میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر روزمرہ کی زندگی کے معمولات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ کسی کو نہیں پایا۔ محترم سامعین، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اس درجہ کی صابرہ تھی کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنی والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور اپنے سبھی بھائیوں اور بہنوں، حتیٰ کہ والد محترم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے اور اپنی رفیق اعلیٰ سے ملنے والے تھے، تو آپ نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے سے قریب کیا اور کہا جبرائیل ہر سال 1 مرتبہ مجھ پر قرآن پیش کیا کرتے تھے، لیکن اس سال انہوں نے 2 مرتبہ پیش کیا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میری موت کا وقت قریب ہو گیا۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اس پر رو پڑتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ اور میرے اہل میں سب سے پہلے تم آ کر مجھ سے ملو گی، یعنی میرے بعد پھر اہل بیت میں تمہارا انتقال ہوگا۔ اور اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اما ترضین تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اس پر خوش ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی اس دنیا سے رحلت کر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم حضرات، یہ تھے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کے وہ محاسن
جن کا ذکر کتاب و سنت اور کتب سیرت میں ملتا ہے، اور یہ اپنے بہت سارے محاسن کے سبب ہی دنیا کی تمام عورتوں میں ممتاز تھیں اور جنتی عورتوں کی سردار قرار پائیں۔ ان کے اور ان جیسی دوسری صحابیات اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی زندگی کے روشن پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے مدرسہ احمدیہ سلفیہ آرا کی تاسیس رکھی گئی، جس کے مؤسس علامہ حافظ ابو محمد ابراہیم عربی رحمہ اللہ کی انتھک کوشش کا نتیجہ ہے کہ آج بھی یہ مدرسہ 150 سال سے قائم و ثابت ہے، جہاں سے توحید و اہل توحید اور سنت و اہل سنت کی شعائیں اطراف عالم میں پھیل رہی ہیں۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت کی ماؤں اور بہنوں کو اسوہ فاطمی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔